مٹانے والے تو تم ہو، کلمے کو سینے سے لگانے والے تو ہم ہیں، اور ہم کون سا کلمہ پڑھوانا چاہتے؟ تمہارا کلمہ تو ہم نہیں پڑھیں گے، تمہارے ملانوں کا کلمہ تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہماری زبانیں گدی سے کھنچوا لو اگر کھنچوانے کی طاقت ہے، ہماری گردنیں کاٹ دو اگر کاٹنے کی طاقت ہے، ہمارے اموال تلف کر دو اگر تلف کرنے کی طاقت ہے، مگر خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے اور تمہارا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک بھی احمدی ماں یا بیٹا نہیں ہے، ایک جوان یا بوڑھا نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کے کلمے کو چھوڑ کر کسی صدر مملکت کسی سربراہ حکومت کا کلمہ پڑھ لے۔ اس لیے ان سے کلمے پڑھواؤ، ان کو چھاتیوں سے لگاؤ جن کو تمہاری چھاتیوں سے لگنے کی پرواہ ہے، جو مرتے ہیں کہ کسی طرح تمہاری چوکھٹ تک پہنچے اور سجدے کریں تمہاری حکومت کو۔ ہمیں تو ان چھاتیوں کی کوئی پرواہ نہیں، جن چھاتیوں میں جھوٹ ہے، جن چھاتیوں میں بغض ہے، جن چھاتیوں میں کوئی انسانی قدر باقی نہیں رہی۔ ہم کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام کی چھاتی کو چھوڑ کر تمہاری چھاتی سے لگنا گوارا کریں؟ کیسی دھمکی ہے، کیا لالچ؟ اس قوم کو تو چھاتی سے لگاتے نہیں جو تمہارے نزدیک وہی کلمہ پڑھ رہی ہے جو تم پڑھ رہے ہو۔ اس قوم کی عزت سے تو کھیل رہے ہو، جس قوم سے تمہارا کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے۔ وہ کون سی چھاتیاں تھیں جن کو تم نے چھلنی کیا سندھ میں، جن کو بلوچستان میں چھلنی کیا، جن کو پنجاب اور صوبہ سرحد میں چھلنی کیا؟ کیوں کیا؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتی تھیں جو تم سمجھتے ہو کہ تم پڑھتے ہو؟ پھر کس جرم اور کس کی سزا میں تم نے ان پر یہ مظالم روا رکھے اور بعض گلیوں کو خون سے بھر دیا؟ بڑوں کے خون لیے، بچوں کے خون لیے، جوانوں کے خون لیے، عورتوں کو شدید اذیت ناک مصیبتوں میں قیدوں میں مبتلا رکھا اور ان کی بے عزتیاں کروائی گئیں۔ اس اسلامی حکومت میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری چھاتی سے لگو کلمہ پڑھ کر۔ کلمہ پڑھ کر تو ہم چھاتی سے لگنے کے اہل نہیں رہتے، ہم تو جیلوں کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی زبان ہے، ان کی چھاتیوں سے کیوں نہیں لگتے؟ ان کو کیوں اپنی چھاتی سے نہیں لگاتے؟ ان کو کیوں پاؤں تلے رونتے چلے جا رہے ہیں؟ کوئی ایک کل تو ہو جو سیدھی ہو اول سے آخر تک۔ محض تاریکی ہی تاریکی ہے، اس بیان میں ضیاء اور نور کا کوئی بھی پہلو باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک غیرت رکھتا ہے اپنے پیاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حمایت کیا کرتا ہے، خصوصاً ان مظلوموں کی جن کے متعلق خدا جانتا ہے کہ سوائے اس کے کہ میری خاطر یہ دکھ دیے جا رہے ہیں اور کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا۔ اس لیے اگر خدا کا کوئی ایمان اور کوئی یقین دل میں باقی ہے تو خوف رکھو اور جانو کہ تم کہاں تک پہنچ چکے ہو اور کس حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ لیکن مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی کوئی غیرت، خدا کا کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ اگر غیرت ہوتی تو فرضی طور پر جن کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ گستاخ رسول ہیں، ان کے اوپر تو تمہارے غصے جوش پکڑ رہے ہیں اور غیظ و غضب کی ہنڈیاں ابل رہی ہیں۔ لیکن وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کی چھاتیوں سے لگ رہا ہے۔ وہ ہندو ہیں جو خدا کے بھی قائل نہیں، یعنی اس خدا کے قائل نہیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ فرضی جھوٹے خدا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کئی دن سوگ منائے جاتے ہیں ملک میں، ان سے مسافہ کرنے میں فخر کیا جاتا ہے۔ وہ عیسائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفتری قرار دیتے ہیں، ان کی چھاتیوں سے لگتے ہو، ان کے ہاتھ کی روٹی کھاتے ہو، ان سے خیرات مانگتے ہو اور فخر سے اعلان کرتے ہو کہ ان عیسائی ممالک نے ہمیں اتنی خیرات دینے کا اعلان کر دیا۔ کہاں جاتی ہے اس وقت غیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟
غیرت کے اظہار کے لیے عشاق رسول ہی رہ گئے ہیں صرف. جو دشمنان رسول ہیں، جو کھلم کھلا گالیاں دیتے اور جھوٹا اور مفتری سمجھتے ہیں، ان کے لیے تمہاری کوئی غیرت جوش میں نہیں آتی. اور جو خدا کے دشمن ہیں ان کی چھاتیوں سے کبھی جا کے لگتے ہو. وہ چینی جو معززین آتے ہیں وہ تو خدا کی ہستی کے قائل ہیں، کوئی غیرت نہیں ہے خدا کی. اس لیے ان باتوں کے پیش نظر مجھے یہ یقین کرنے کی کوئی بھی وجہ نہیں کہ ایسے لوگ خدا یا رسول کی محبت یا سچی غیرت رکھتے ہوں، کیونکہ ان کا عمل ان غیرتوں کو جھٹلا رہا ہے. کوئی بھی واسطہ نہیں رہنے دیتا ان کے ساتھ. اس لیے پھر کس کا واسطہ ہم تمہیں دیں؟ کس کے خوف سے ڈرائیں؟ اس کے خوف سے جس کا خوف بالائے طاق رکھنے کے بعد تمہیں ان حرکتوں پر آمادہ ہو. اس کی محبت کا واسطہ دیں جس کی محبت سرے سے تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی تم مانو یا نہ مانو، قرآن کا کلام جس طرح پہلے سچا تھا اس طرح آج بھی سچا ہے. جس طرح آج سچا ہے اس طرح کل بھی سچا ثابت ہوگا. فرعین کے مظالم اور بڑے بڑے بد کردار اور متکبرین کے مظالم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کئی قسم کے آفات کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو گھیر لیا، جو زمینی بھی تھیں اور سماوی بھی تھیں. کچھ ایسی بھی تھیں جن میں بندوں کا دخل نہیں تھا اور محض وہ آسمان سے نازل ہوئیں یا زمین سے پھوٹی، اور کچھ ایسی بھی تھیں جن میں بندوں کا بھی دخل تھا اور بندوں کو استعمال کیا گیا. ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم آئندہ کے بارے میں ایک ایسی پیشگوئی فرماتا ہے جو بعین ہی ان حالات پر پوری لگتی ہوئی دکھائی دیتی. ایک کہنے والے کی زبان سے قرآن کریم یہ کہلاتا ہے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، کہ اے میری قوم، میں تم پر ایک ایسے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں جو تمہیں آ لے گا، جس کی شکل صورت یہ ہوگی کہ اہل وطن ایک دوسرے کو تمہارے خلاف مدد کے لیے پکاریں گے. یوم التناد تناد اس کو کہتے ہیں جب شور پڑ جائے اور واویلا شروع ہو جائے، اور وہ لوگ جو پاکستان پنجاب کے دیہات سے خصوصاً واقف ہیں ان کو علم ہے، خصوصاً جھنگ وغیرہ کے علاقے میں اگر رات کو کوئی چوری ہو جائے تو یا کوئی اور آفت پڑ جائے تو لوگ زمیندار چھتوں پر نکل جاتے ہیں اور واویلا شروع کر دیتے ہیں اور سارے ملک کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں ظالم کے خلاف. چنانچہ وہ آواز جہاں پہنچتی ہے پھر وہ آگے آواز چل پڑتی ہے، پھر وہ اس سے آگے چل پڑتی ہے، پھر وہ اس سے آگے چل پڑتی ہے، اور جہاں جہاں وہ آواز پہنچتی ہے لوگ گھروں سے نکل کر جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک مظلوم کی مدد کے لیے چلیں. تو اس کو کہتے ہیں یوم التناد. معلوم ہوتا ہے عرب بھی اس دستور سے واقف تھے کیونکہ یہ عربی محاورہ استعمال کیا گیا ہے. تو ایسا واقعہ گزشتہ کسی فرعون کے زمانے میں تو پیش نہیں آیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی کسی فرعون کے زمانے میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا، نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں آیا ہے، نہ اس کے علاوہ کسی اور تاریخ میں ہمیں ذکر ملتا ہے. اور ہے بھی یہ مستقبل کا صیغہ معلوم، اور قرآن کی بات تو لازماً پوری ہونی. فرمایا گیا ہے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اور تناد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو کسی ظالم کے خلاف دوسری قوموں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ تو بہت ہی خوفناک منظر ہے. اس لیے تمہیں قرآن پر یقین ہو یا نہ ہو، تم خدائی تقدیر کے قائل ہو یا نہ ہو، جماعت احمدیہ تو خدا کی ہستی پر اس طرح یقین رکھتی ہے کہ دن کے سورج پر اس سے کم یقین رکھتی ہے اور اپنے وجود پر اس سے کم یقین رکھتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی قابل یقین قابل ایمان ہستی ہے تو صرف خدا واحد لا شریک ہے، اور ہر وہ دوسری چیز جو ایمان کے لائق ہے وہ اس کے واسطے سے ایمان کے لائق ہے. وہی ہے، واحد ہے، لا یموت ہے، احد ہے اور غالب ہے اور قہار ہے اور غیور ہے اور منتقم ہے. ہم ایک ایسے زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس کے مقابل پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی.
اس لیے تم اس آواز کو سنو یا نہ سنو، ہم اس آواز کو لازماً تمہیں پہنچائیں گے کہ خدا کی اس تقدیر سے ڈرو جبکہ زمین پہ تمہارے خلاف تناز کی سی کیفیت پیدا ہو جائے اور سارا ملک ایک دوسرے کو تمہارے ظلم اور جبر کے خلاف آوازیں دینے لگے کہ اٹھو اور اس ظالم کو چکنا چور کر کے رکھیں، اس کو میلے میٹ کر کے رکھیں۔ اور اگر یہ بس نہ جائے تو قومیں دوسری قوموں کو اپنی طرف بلائیں۔ یہ تقدیر الہی تو لازماً پوری ہو کر رہے گی، آج نہیں تو کل تم اس کا نمونہ دیکھو گے کہ وہ خدا تعالیٰ کہ ہاں دیر تو ہے اندھیر کوئی نہیں، وہ ڈھیل تو دیا کرتا ہے مگر جب اس کی پکڑ آیا کرتی ہے تو کلا تہینہ مناس، کوئی بھاگنے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ ایسا کامل گھیرا پڑ لیتا ہے کہ سوائے حسرت اور نامرادی کے اور کچھ بھی انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ یاد کرتا ہے کہ کاش میں اس سے پہلے اس دائرے سے باہر نکل چکا ہوتا، مگر نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں۔ لیکن افسوس ہے ان قوموں پر جو ایسے وقت تک انتظار کریں کہ جبکہ خدا کی تقدیر ایسی غضبناک ہو چکی ہو کہ ان سربراہوں کے ساتھ قوموں پر بھی خدا کی ناراضگی کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاک وطن کو، ہمارے پیارے وطن کو ان شدید مصائب اور مظالم سے نجات بخشے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بار بار یہ کہا ہے ہماری ایک حیثیت تو عالمی ہے، یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم ایک عالمی دین رکھتے ہیں، ایک عالمی وطن رکھتے ہیں، لیکن مختلف حیثیتیں انسان کی ہوا کرتی ہیں۔ ایک حیثیت پاکستانی احمدیوں کی پاکستانی کی بھی ہے، اور پاکستان کا سب سے زیادہ سچا پیار اگر کسی کو ہے اہل وطن میں سے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ احمدی کو ہے۔ اس لیے فکر کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ مزید ظلم سے روک دے اور ایسے دن نہ دکھائے ہمیں کہ ان کا ظلم پھر ساری قوم پر تاریکی بن کر ٹوٹ پڑے اور تاریکی کے اندر جو آفات کھول دی جاتی ہیں آسمان کی طرف، ہر قسم کی بلائیں جو باہر نکل آیا کرتی ہیں اپنی کمین گاہوں سے، وہ بلائیں اس قوم کو گھیر لیں۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب نہ فرمائے، اور اگر وہ دن آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص تقدیر سے جماعت کو ہر آفت و ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Agma Sahab, you kindly have the gist translated into